Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اللہ نے مزے اڑانے پر پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن وہ مزے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے تاکہ آخرت خراب نہ ہو. مسلمان آخرت پہلے رکھتا ہے، دنیا بعد میں. بھائی بہت سے مزے اللہ نے ایسے رکھے ہیں کہ اس سے آخرت خراب نہیں ہوتی بلکہ آخرت میں فائدہ ہوتا ہے. تو وہ مزے تو اڑانے چاہیے نا جس سے نہ اللہ ناراض ہو رہا ہے بلکہ اللہ خوش ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. تو ویژن میں فرق ہے. جو کمپنیاں ہیں نا ان کے ویژن کیا ہوتے ہیں؟ پیسہ کمانا. لیکن مسلمان کا تاجر کا ویژن کیا ہوگا؟ بھائی پیسہ کمانا تاکہ اس سے کوئی بڑا مقصد حاصل کیا جا سکے. پیسہ برائے پیسہ مقصد نہیں ہے. پیسہ کما کے کوئی بڑا مقصد حاصل ہو. وہ بڑا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد کسی کے ساتھ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بھکاری بننے سے بچانا ہے. سمجھ رہے؟ اللہ کو بھیک مانگنے والا پسند نہیں ہے. بھائی سب سے پہلے تو بھائی ہم صرف اللہ کے سامنے جھکیں گے. مخلوق کیا ہمارے جیسا انسان ہے، میں کیوں اس کے سامنے اپنی ناک ذلیل کروں؟ بھائی سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اور سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سر جھکانے والا، ایک اپنے دل کو جھکا دینا. ہم دل بھی نہیں جھکاتے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم کیوں کسی کا احسان لیں؟ تو ہم صرف اللہ سے مانگیں گے. تو اس کے لیے جیب میں پیسے ہوگے تو مانگیں گے نا. پیسے نہیں ہیں تو 4 دن تو اللہ سے مانگے گا، اس کے بعد کیا کہ تھوڑا پبلک سے بھی مانگ کے ٹرائی کر لو. کیا جا رہا ہے یار، اب اللہ تو دے نہیں رہا. تو اللہ کہے گا میں نے تو دینے کا وعدہ اس وقت کیا تھا جب تو خود بھی تو محنت کرنا. تو پڑ جائے گا تو کہاں سے دوں گا میں؟ تو کھلانے والا پسند ہے اللہ کو. دوسری نیت مسلمان کیا کرتا ہے کہ بھائی جب خود بھی بھیک سے بچوں گا پھر بیوی بچوں کو بھی کھلاؤں گا. سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ نبی نے فرمایا ما تجعل فی امرأتک، اپنی بیوی کو کھلاتے ہو نا سب سے زیادہ ثواب اس میں ملتا ہے. میں جب یہ شروع میں حدیث پڑھتا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھا اس کا مطلب کہ یار وہ تو سبھی کھلاتے ہیں، وہ تو گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہیں. کوئی دنیا میں ایسا شیر خان ہے جو کہ میں بیوی کو نہیں کھلاؤں گا؟ بیوی چھوڑے گی اس کو؟ وہ دنیا چھوڑ دے گی، یہ شوہر کو نہیں چھوڑے گی وہ. تو یہ کیوں اتنا ثواب مل رہا ہے؟ یہ تو ہماری ضرورت ہے تو مجبور تو بھاگ جائے گی ورنہ. ارے بھائی بیوی کو نہیں کھلاؤ گے تو بھاگ جائے گی نا گھر سے. اس کو تو پکڑ کے رکھنے کا طریقہ یہ اس کو کھلاتے رہو صبح شام. ورنہ وہ بچے الگ رول جائیں گے. یہ تو کھلانا ہی کھلانا ہے. اب مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ترغیب دی ہے مسلمانوں کو. کیونکہ حضرت عمر کا قول ہے من لم یعرف وہ کیا ہے ملم، کیا ہے وہ عجیب بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ملم یعرف بالجاہلیتی لم یعرف بالاسلام. جو زمانہ جاہلیت جس نے نہیں دیکھا اس کو اسلام کی خوبیوں کا پتہ نہیں چلتا. حضرت عمر نے تو دیکھا تھا نا، جو نئے نئے لوگ آ رہے تھے نا، پیدا ہو رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے نوجوان، ان کو کہتے تھے تمہیں کیا پتا کہ اسلام کیا ہے؟ تم نے جاہلیت کا زمانہ تو دیکھا نہیں ہے. تو آج جب ہم دنیا میں سفر بھی ہوئے، مطالعہ بھی ہوا، تو دوسری قوموں سے جب کمپیئر کرتے ہیں ان کے ہاں ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ وہ بیوی پہ خرچ نہیں کرتے. انگریز خرچ کرے گا اپنی ذات پہ، اپنی کمپنی پہ. کیا خیال ہے؟ اپنی کمپنی پہ، اپنی ذات پہ، گرل فرینڈ پہ، دوستوں پہ. بیوی پہ نہیں کرتا. بیویاں تو وہاں خود بھی، بھائی بیوی اپنا کماتی ہے، شوہر اپنا کماتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ سب کیوں، اس سے خاندانی نظام محفوظ رہتا ہے. عورت جاب کرنے پر مجبور نہیں ہوتی، وہ گھر کی 4 دیواری میں رہتی ہے، وہ آپ کے بچوں کی تربیت کرتی ہے، وہ برائی کی طرف نہیں جاتی. اور آپ میں خرچ، مرد کو اللہ چاہتے ہیں اس میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو. یہ خاندان کو جوڑ کے رکھتا ہے. پھر اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ دیکھو آپ کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے تو والدین ہیں. تو والدین اس صورت میں ہے کہ وہ محتاج ہوں، ورنہ اماں کا خرچہ آپ کے ابا پر ہے، بیٹے پر نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ لیکن بیوی اگر مالدار ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے. اس لیے اس کو افضل صدقہ قرار دیا ہے. ورنہ اگر محتاج ہے نا تو پھر تو ماں باپ کا درجہ پہلے ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا نبی نے کہ ما تجعلوا فی امرأتک، جو تم اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو، تو یہ سب سے بہتر صدقہ ہے.
تو مال کمانے سے دوسری نیت کیا ہوتی ہے مسلمان کی؟ یہ نہیں کہ میں کھاؤں موج مستی کروں بس، یہ کوئی نیت نہیں ہے. کیونکہ غیر مسلم کی یہ نیت ہوتی ہے، اس لیے اس نیت کی اخلاقی برائیاں کیا پیدا ہوتی ہیں اس نیت کی وجہ سے. نمبر ایک، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہم صرف انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہر وہ چیز جو انجوائے کرنے میں رکاوٹ بنے گی وہ اسے کباب میں ہڈی سمجھتا ہے. آپ کو پتا ہے ابھی انڈیا میں مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ کلپ بھیجا کہ انڈیا میں بعض علاقوں میں ایسا ہو، میں انڈیا کی جب باتیں کر رہا ہوں تو اس سے مسلمان مراد نہیں ہوتے، انڈیا کے مسلمان بہت اچھے ہیں، بہت سے تو ہم سے بھی اچھے ہیں، تو اس سے مراد وہ متعصب قسم کے غیر مسلم، جو سارے غیر مسلم بھی ایسے نہیں ہوتے، اس سے مراد وہ غیر مسلم ہوتے ہیں جو مذہب سے دور ہوتے 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 نا بالکل مذہب کے باغی ہو گئے، ان کا یہ انجام ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ گاؤں میں رواج ہے بوڑھے والدین اور دادا دادی کو قتل کر دیتے ہیں کہ یہ ٹینشن ہے، بوجھ بن رہے ہیں، اور یہ بہت پرانا رواج ہے ان کا. اس کا انٹرویو دکھایا انہوں نے، انٹرویو میں دکھایا کہ ہاں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ نہیں مر رہے ہوتے تو ڈاکٹر کو لاتے ہیں، وہ انجیکشن لگا دیتا ہے یا کچھ پلا دیتے ہیں یا کچھ ایسا کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. تو اپنے حساب سے تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ بھائی جب دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ ٹینشن کیوں اٹھائیں بوڑھے کی؟ بولو نا بھائی، یہ تو ٹینشن ہے نا. اور غیر مسلم ٹینشن سمجھتا ہے، بوڑھے باپ کو بھی، بوڑھی ماں کو بھی، بیوی کو بھی ٹینشن سمجھتا ہے. اس لیے سمجھتا ہے کہ یہ گرل فرینڈ نہیں بنانے دیتی، خرچہ کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر، تبھی خرچے سے بھی. پھر اولاد کو ٹینشن، اسی وجہ سے ایک دو سے زیادہ بچے بھی نہیں ہونے دیتے. وہ کہتے ہیں یہ ٹینشن ہے کہ کیوں ہم تیسرا بچہ کیوں ہو بھائی، دو میں خرچ کر لیا بہت ہے، تیسرا کیوں ہو. تو فیملیاں بھی سمٹ رہی ہیں، جب ان کی فیملی سمٹ رہی ہیں تو چچا ماموں خالہ تایا کا سسٹم سارا آہستہ آہستہ. ارے جب بچے ہوتے ہیں تو پھر چچا تایا خالہ ماموں کزن بہن بھائی یہ سارے رشتے تو جب وجود میں آتے ہیں نا، بڑا خاندان تو جب ہی بنتا ہے نا، تو محبتیں ختم. ہر آدمی اس کوشش میں پیسہ 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 پیسہ. تو یہ اخلاق، پھر اس پیسہ کمانے میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اخلاقیات کے دائرے میں یہ چیز آتی ہے کہ نہیں آتی. Thanks for watching.